اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں، آپ نے وہ پڑھنے ہیں. میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کتنی دفعہ پڑھنے ہیں. آپ ایک ایک تسبیح جو ہے اس کی پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ ایک تسبیح پڑھیں گے یا اللہ، یا اللہ ہو، پھر آپ پڑھیں گے یا سمیع، یا سمیع، یا علیم. یا اللہ ہو ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے، پوری. یا پھر سمیع ایک تسبیح پڑھیں، یا سمیع دوسری تسبیح تسبیح ایک ہی پڑھنی ہے. وہ بھی ٹھیک ہے. ایک تسبیح کا مطلب ہے 100 ٹائمز. 100 ٹائمز. پھر پڑھنا ہے یا علیم. یا علیم ہو دوسرے دن بھی سیم وقت پہ آپ نے یہی کام کرنا ہے جس ٹائم پہ کیا، جس ٹائم پہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے دن بھی آپ نے یہی کرنا ہے، سیم وقت پہ یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 3 دن، 5 دن اور 7 دن، میکسیمم 7 دن جو ہے ٹھیک ہے. اس کو کرنا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی. کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ بچیوں کے رشتے نہیں آتے. بڑا کچھ کر کے دیکھا، بڑی ریمیڈیز کر کے دیکھی، اللہ کے پاک کلام پڑھ کے دیکھے، اس کے علاوہ ہم نے ہر طرح کی ریمیڈیز کی اور پھر بھی وہ رشتے اس طرح نہیں آتے، فراوانی سے نہیں آتے. لوگ آتے ہیں دیکھ کے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں، یا سم ٹائم لوگ بھی نہیں آتے. یہ وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کی ریمیڈی اصل ہے کیا؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب رنگ روشنی خوشبو سے علاج کرتے ہیں. آج میں ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھوں گا، جس ٹاپک پہ بات کروں گا، کہ جو ایسے کون سی ریمیڈیز ہیں لڑکیوں کے ساتھ اگر آپ کریں تو فوری طور پہ رشتوں کی لائن لگ جائے گی. مطلب آپ خود حیران ہوں گے. یہ عمل کافی لوگوں نے کیا اور اس کے بعد ان کے رشتے بھی ہوئے، انہوں نے ہمیں بتایا بھی. تو یہ ایک بڑا زبردست اور اچھا ایک چیز ہے. خوشبو کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ایریز ٹو پائسس آپ کے جو زوڈیک ہے، تاکہ ان لڑکیوں کے رشتے آئیں اور آپ لوگوں کی مشکل آسان. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں حضور؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب آپ خوشبو پہ آپ نے بڑا کام کیا ہے، روشنی پہ، کلرز پہ ہم نے بڑے خوشبو مجھے ویسے ہی بڑا پسند ہے. پسند ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بچیوں کے رشتے نہیں آتے، مطلب لوگ بہت ڈسٹرب ہیں آج کل، خاص طور پہ 2024 جو چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی خوشبو ہے یا کون سی ایسی اگر وہ لڑکیاں استعمال کریں فریگننس، یا کون سا ایسا عمل کریں جس سے پڑھنے کے لیے بھی بتائیں ساتھ اللہ کے پاک نام، تاکہ ان کے گھر رشتوں کی لائن لگے اور ان کو اندازہ ہو. اور اس سے بڑا انسان ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے سم ٹائم کہ جی ہمارے گھر رشتہ نہیں آ رہا اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کہا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. اس پہ ذرا پلیز بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا جی، سب سے پہلے نا یہ ہے کہ جو خوشبو ہے نا، وہ اگر صحیح چیز اگر آپ کو مل جائے نا تو خوشبو میں بڑی تاثیر ہے. بہت سارے امراض جو ہے نا وہ خوشبو سے ٹھیک اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. پہلے زمانوں میں نا جب بادشاہی دور ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں شاہی حکیم ہوا کرتے تھے، اور یا جو لوگ حکمت کرتے تھے، کوئی بندہ یا کوئی خاتون، لڑکی، لڑکا، ان کو اگر مثال کے طور پہ مرگی کا مسئلہ ہو جاتا تھا، یا بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے، یا کمزوری کے دورے پڑتے تھے، تو ایک چیز تھی جس کو کہا جاتا تھا لخلخہ. اس کو لخلخہ سونگھائیے. اچھا، لخلخہ سونگھانے سے ٹھیک ہو جاتے تھے لوگ. اب وہ لخلخہ جو تھا نا وہ مرکب ہوتا تھا بہت ساری چیزوں کا. اس کے بعد جب ہم بچے تھے تو ہر دوائی، ہر مرض کا علاج ایک چیز ہوا کرتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا امرت دھارا. ٹھیک ہے، وہ ہمیں نارملی نا کوئی سبز سے رنگ کا کوئی وہ لیکوڈ ہوتا تھا، وہ چینی میں چمچے میں بھر کے نا اچھا امی یا والد صاحب یا نانی ہماری یا خالہ وہ کھلا دیتے تھے. تو وہ امرت دھارا جو تھا، دھارا، وہ ہر ایک چیز کی دوائی ہو جاتا تھا. اچھا. قرآن کریم فرقان حمید اس طرح کی پاک کتاب ہے، اس قدر جلیل القدر کتاب ہے کہ ہر مرض دنیا کا you just name it and you can find the cure from قرآن کریم. آپ قرآن کریم سے اس کا فائدہ جو ہے، اس کا علاج لے سکتے ہیں. یہ ہمارا یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا یہ کام کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ہے کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. قرآن پاک اتنی جید کتاب ہے. ہاں، ہماری ڈائگنوسس میں پرابلم ہو سکتی ہے، قرآن پاک کی سچائی میں، حقانیت میں کوئی دو بات نہیں ہے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ
خوشبو میں بتا دیتا ہوں، پڑھائی ایک ہی ہے. پڑھنا ہم یعنی ایریز سے لے کے پائسز تک سب نے ایک ہی طرح کی پڑھائی ہے، خوشبوئیں فرق ہے. اس کا طریقہ کار میں سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے. آپ نے چاند کی کوئی بھی تاریخ ہے، فجر کا وقت یا پھر عشاء کا وقت، دونوں میں سے ایک وقت سلیکٹ کر لیں آپ. ٹھیک ہے. آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے درود 300 مرتبہ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو آپ نے پڑھا جیسے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اور درود شریف نا جب آپ نے پڑھنا ہے تو ایک دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ کے بغیر یا تسمیہ کے بغیر، بسم اللہ کے بغیر جو درود پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ تر مجھ تک نہیں پہنچتا. تو درود شریف پڑھنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ ایک دفعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. پھر آپ بھلے 3 کروڑ دفعہ اس کو پڑھیں، بس وہ ٹھیک ہے. آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی. ٹھیک ہے. آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ٹھیک ہے. وسلم نہیں کہنا، وسلم. وسلم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 300 ٹائمز آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، یہ رشتے کے لیے بچی جو ہے اس کی والدہ بھی کر سکتی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ درود پاک یہ بچی نے پڑھنا ہے نا؟ آئیڈیل سچویشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بچی خود پڑھے. بچی جو ہے وہ خود پڑھے. دیکھیں مریض دوائی خود کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو افاقہ دے گا نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ مریض ہے یا مریضہ ہے اس کی دوائی اس کی امی یا بہن یا بھائی یا ابو کھا لیں اور ٹھیک وہ ہو جائے. ایسے نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہے نا وہ مریضہ یا بچی اچھا ڈاکٹر ٹھیک ہے وہ خود پڑھے. ٹھیک، خود پڑھ لے. اور ڈاکٹر صاحب کس ٹائم پہ پڑھنی ہے یہ؟ کوئی بھی ٹائم؟ میں پہلے ایک دفعہ کہتے ہیں تو مکمل کر دیتا ہوں. جی آپ کریں پلیز. اس کے بعد پھر میں کوسچن اس لیے کر رہا کوسچن آپ بلکہ لکھ لیں. نہیں ٹھیک ہے، آپ کوئی چیز بھولیں نا آپ نا. چلیں کر لیں آپ. یہ ظاہر ہے آپ کوسچنز لوگوں کی آسانی کے لیے ہاں اگر آسانی ہوتی ہے لوگ نا مختلف اینگل سے پوچھتے ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے 300 دفعہ. ٹھیک ہے. یہ پڑھ لیا. اس سے پہلے میں عطر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سا ہے. پہلے پڑھائی بتاتا ہوں، اس کے بعد میں جو عطر ہے خوشبو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ میں نے کہا کہ ایریز سے پائسز تک پڑھائی سب نے ایک ہی کرنی ہے. اچھا اور یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کی ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم. اچھا زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم. اس کو سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے. اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے 2000 مرتبہ. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 2000 ٹائمز اس کو پہلے 300 دفعہ وہ، پھر 2000 دفعہ 2000 دفعہ سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے. یہ پڑھ لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں آپ نے وہ پڑھنے ہیں. میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کتنی دفعہ پڑھنے ہیں. آپ ایک ایک تسبیح جو ہے اس کی پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ ایک تسبیح پڑھیں گے یا اللہ ہو، یا اللہ ہو. پھر آپ پڑھیں گے یا سمیع ہو، یا سمیع ہو، یا علیم ہو. یا اللہ ہو ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے پوری، یا پھر سمیع ہو ایک تسبیح پڑھیں. یا سمیع ہو دوسری تسبیح ایک ہی پڑھنی ہے وہ. ٹھیک ہے. ایک تسبیح کا مطلب ہے 100 ٹائمز. پھر پڑھنا ہے یا علیم ہو. یا علیم ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھنا ہے یا سریع ہو. یا سریع ہو. سریع کا مطلب جلدی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جلدی کرنے والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا واسع ہو. یا واسع ہو. ٹھیک ہے یہ بھی ایک تسبیح. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا عدل ہو. یا عدل ہو. یہ بھی ایک تسبیح. پھر پڑھنا ہے یا عظیم ہو. یا عظیم ہو. یہ بھی ایک تسبیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا متعالی. یا متعالی. ٹھیک ہے. پھر پڑھنا ہے یا عزیز ہو. یا عزیز ہو. یہ ایک تسبیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پڑھنا ہے یا باعث ہو. یا باعث ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھنا ہے یا جامع ہو. یا جامع ہو. اور پھر یا بدی ہو. یا بدی ہو. یہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے.
اچھا میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، یہ ایک جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے یا اللہ بتایا، آپ نے یہ 100 ٹائم ایک تسبیح پڑھنی ہے. اچھا یہ پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھیں گے آگے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن یہ ایک دفعہ نہیں پڑھنا، ایک تسبیح ایک ورڈ کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ اللہ کے پاک نام ہے تو یہ آپ نے اسی طرح پڑھنے ہیں، اور یہ پروناؤنس بھی اس طرح کرنے. جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی وہ ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے جیسے ڈاکٹر صاحب نے پروناؤنس کیا آپ نے ایسے پڑھنا ہے. جی سر. اچھا اس کے بعد آپ نے یہ کر لیا کمپلیٹ. اب آپ نے 300 مرتبہ وہی درود شریف جو میں نے عرض کیا ہے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، دوبارہ پڑھنا ہے. اب یہاں پہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عمل چلتا ہوا ہے اور ایک دفعہ میں کرنا ہے، یہ سارا ایک دفعہ میں کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ٹھیک ہے، اس کو 300 دفعہ پڑھنا ہے. اب یہ آپ نے ایک دن پڑھ لیا، ٹھیک ہے. دوسرے دن بھی سیم وقت پہ آپ نے یہی کام کرنا ہے جس ٹائم پہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے دن بھی آپ نے یہی کرنا ہے، سیم وقت پہ یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے 3 دن 5 دن اور 7 دن میکسیمم 7 دن جو ہے ٹھیک ہے اس کو کرنا ہے آپ نے. اوکے سر. فیمیلز میں پرابلم بھی ہوتی ہے تو اس ٹائم میں وہ اس ٹائم پہ نہ کریں، اسی لیے مختصر ہے یہ 3 5 7 دن جو ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے نا 2 طریقہ کار ہیں. اوکے. ایک تو خوشبودار تیل اچھا جو ہے ٹھیک ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. وہ بچیوں نے اپنے بالوں پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سارے بالوں پہ پورے سر کے جو بال ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر لگانا اور ان کو لگا کے اس تیل کو لگا کے سو جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 دن پڑھنا ہے. تیل کون سا ہے؟ چمیلی کا تیل. اچھا. اس کے بعد جو ہے روغن بادام. اس کے علاوہ پھر تلوں سے جو تیل نکلتا ہے کوئی ایک لے لیں. ہاں یہ کوئی بھی لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا کوانٹٹی کتنی؟ جتنی بالوں میں لگ جائے پراپر. مطلب اتنے 3 دن لگانا سر؟ یہ نہیں 3 دن پڑھنا ہے. اچھا پڑھنا ہے پہلے 3 دن 5 دن یا 7 دن. ٹھیک ہے. جن کو کم پرابلم ہے کہ رشتے آ رہے ہیں بات کہیں نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، وہ 3 دن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو یہ ہے کہ رشتے کم آتے ہیں اور بات بھی کہیں نہیں پہنچتی وہاں پہ 5 دن. جہاں پہ رشتے بالکل نہیں آ رہے، کب بھی ہوا کوئی آیا اور وہ بھی بات نہیں بن سکی تو وہ 7 دن پڑھ لیں. وہ 7 دن پڑھ لیں. اگر 7 دن پڑھیں تو بہت اچھا ہے. اگر 7 دن پڑھنے تو بہت اچھا ہے. اس سے یہ ہے اللہ کی کلام ہے آنے والا جو ٹائم ہے نا، جب شادی ہو جاتی ہے اللہ کی مہربانی سے تو پھر جو ازدواجی زندگی ہے، خانگی زندگی ہے، وہ بڑی اچھی گزرتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، ریکویسٹ ہے، اللہ کے پاک نام ہے، پڑھیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. برج حمل والے ایریز والی بچیاں ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ یوز کر سکتی ہیں چمیلی کا آئل. ٹھیک ہے، وہ استعمال کر لیں بالوں میں لگانے کے لیے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ٹورس والی بچیاں جو ہیں وہ جو نارمل نہیں ہوتا، یہ سرسوں کا جو تیل ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خوشبودار ان کے لیے ٹورس کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. 3rd والا جو آ جاتا ہے جیمنائی، وہ جو ہے نا گلاب کا عطر لے لیں اور گلاب کے عطر پہ یہ پڑھ کے دم کر لیں. یہ 3 دن جو پڑھنا ہے، 5 دن یا 7 دن جو تیل استعمال کرنے والے ہیں وہ تیل پہ دم کریں. ٹھیک ہے. کوانٹٹی اپنے حساب سے بڑھائیں. اس کو نا اس مشق کو کرنا ہے 14 دن. تیل یہ پڑھ لیا اس کے بعد 7 دن. جس وقت تیار کر رہے ہیں نا جن دنوں میں، ان دنوں میں تیل نہیں لگانا. اچھا جب پڑھ رہے ہیں تو ان دنوں میں نہیں لگانا. یہ یاد نوٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب سرد ہوئیں تو پانی کوشش کریں کہ ایک برتن میں جمع کریں. اچھا اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھی گئی ہے اس پہ. مطلب اٹ شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ ان دا وے کہ جی ہم اس کو ڈرین آؤٹ کر دیں. نہیں، اس کو پانی کو ایک برتن میں اکٹھا کریں. سر یہ آپ نے بتایا کہ 7 دن پڑھائی کر لینی ہے. اس کے بعد جو آپ نے ایریز کو بتایا چمیلی کا، وہ تیل بالوں پہ لڑکیوں نے لگا لیا. ایریز کو بھی بتایا، ٹورس کو بھی بتایا. میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں. تو لگا کے اس کے بعد رات کو سو جائیں. اور یہ سر اس ٹائم نہیں دھونا. نہیں. اب جیسے ٹورینز ہیں، ہاں یہ اگر لگاتی ہیں اس کا سرسوں کا تیل تو ان کو چاہیے کہ یہ رات اوور نائٹ اس کو لگا کے رکھیں اور اس کے بعد صبح اس کو برتن کے اندر اپنا سر جو ہے وہ واش کریں اور جو بھی پانی ہے وہ گملوں میں ڈال دیں. اچھا یہ ریمیڈی ہے.
گملوں میں ڈال دیں. ریمیڈی نہیں ہے یہ, ریمیڈی ہے پڑھنا اور لگانا. یہ جو گملے میں پھینکنا ہے یہ قرآن پاک کا احترام ہے. احترام ٹھیک ہے, وہ پودوں کو پانی آپ جو ہے وہ دے ان دیں, کو ڈال دیں. گملوں میں کیاریوں میں وہ پانی آپ ڈال دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا ٹورس کا. اب آ جاتے ہیں جیمنائی پہ. جیمنائی. پڑھائی میں نے بتا دی. جیمنائی والی جو بچیاں خواتین جو ہیں ان کو چاہیے کہ گلاب کا عطر لے لیں اور اس کے اوپر یہ پڑھائی کر کے دم کرتے رہیں. ٹھیک ہے, 7 دن کر کے اس کے بعد پھر یہ 3 5 7 دن. اس کے بعد گلاب کا عطر ہاتھ پہ مل لیں کچھ کوانٹٹی صحیح, اور وہ اپنے بالوں پہ لگا لیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک سر اشارہ ہی دینا, یہ نہیں کہ پورے گیلے وہ کرنے نہیں 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 نہیں, گلاب کا عطر جو ہے وہ کتنا وہ لگے گا, تیل کا تو معاملہ اور ہے. اچھا اور یہ کتنے دن پروسیس کرنا ہے؟ 14 دن. 14 دن آپ نے تیل لگانا ہے اور ریگولر لگانا ہے. ریگولر لگانا. اچھا اس کے اندر ڈیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کہ ہاں کوئی یہ والے معاملات شرعی معاملات ہو گئے تو نہیں لگا سکتے, لگانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ پڑھ تو نہیں نہ رہے, بالکل ایسے ہی تیل لگا رہے. ٹھیک ہے, سر ہی صرف دھونا ہے, پورا جسم تو نہیں نا انسان. اچھا وہ رات کو دھونا ہے سر, لیٹ نائٹ جب سونے لگے ہیں؟ نہیں وہ لگانا لیٹ نائٹ ہے اور صبح اٹھ کے دھونا. صبح اٹھ کے دھونا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جیمنائی والی جو ہیں انہوں نے گلاب کا عطر جو ہے یہ یوز کر لینا ہے. اس کے بعد کینسیرینس جو ہیں, کینسیرین خواتین, وہ کوشش یہ کریں کہ پیپرمنٹ یا جو پودینے والا تیل ہوتا ہے نا وہ لے لیں. خوشبو ہی ہوتی ہے وہ بھی ہاتھوں کے اوپر اس طرح مل لیں اچھی کوانٹٹی, اور اپنے سر کے اوپر بالوں کے اوپر جو ہے وہ لگائیں اور صبح کو دھو دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتی ہیں خواتین لیو والی. تو تلسی کی جو خوشبو ہے نا وہ استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تلسی آپ کو پتہ ہے پرانے ٹائمز میں واستو شاستر وہ بھی تھا, وہ بھی ہے, اور دوسرا پان جو لوگ کھاتے تھے نا تلسی اس میں بھی ڈلتی تھی, خوشبو کے لیے ہوتی ہے بیسیکلی. تو تلسی کا تیل لے لیں. اور لیو والے, ہاں لیو والی خواتین خوشبو اگر ہے یا اگر تیل ہے تلسی کا وہ افورڈ کر سکتی ہیں تو وہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ورگو, سنبلا, اور ان کے لیے ویٹیور خس جو ہے نا وہ بہترین خوشبو ہے. اس کا بھی طریقہ یہی ہے, ہاتھوں کے اوپر اچھی کوانٹٹی لگا لیں اور بالوں کے ساتھ, مگر کوشش یہ کریں کہ کیمیکل سے پاک خوشبو جو ہے نا وہ اگر مل جاتی ہے خالص تو وہ زیادہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو لبرا والی خواتین ہیں ان کے لیے آ جاتا ہے مخلط, ایک آتی ہے خوشبو, عربز جو ہیں وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں, یہاں ہمارے پاکستان سے بھی مل جاتی ہے. وہ مکسچر ہوتی ہے 2-3. کیا نام ہوتا ہے؟ مخلط, میم خے لام اور توئے. لبرا والی جو خواتین, ہاں, تو اس کے اندر 2-3 جو چیزیں ہیں, گلاب بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ اس طریقے سے استعمال کریں کہ اپنے ہاتھوں پہ لگائیں اور تیل لگا کے, تیل نہیں وہ عطر ہوگا, وہ لگا کے سو جائیں, صبح اٹھ کے دھو دیں. ٹھیک ہے. اقرب والی جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک چیز میں یہ کہوں گا جناب کہ ایک تو ان کو چاہیے کہ سونف ویسے استعمال کریں کھانے پینے میں, سونف کا قہوہ جو ہے وہ استعمال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آئل ان کے لیے جو ہے وہ گلاب کا عطر جو ہے وہی بیسٹ ہے, مگر ساتھ جو ہے سونف کا استعمال رکھیں. ٹھیک ہو گیا. کھانے میں رکھ لیں, قہوہ پئیں, یا خوشبو میں لگا لیں, سونف کی خوشبو بھی مل جاتی ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں. نیکسٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیجیٹیریس. ان کو یہ چاہیے کہ ادرک کی جو چائے ہوتی ہے, ادرک کا جو قہوہ ہوتا ہے وہ پیا کریں, کیونکہ یہ بہرحال ان کے اوپر نا نظر بد کا اثر جو ہے وہ اول تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے شیل میں رہتے ہیں, جیسے ہی باہر آتے ہیں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ نظر بد جو ہے اقربی خواتین کو بہت تیزی سے لگتی ہے. اچھا ان کو چاہیے, سیجیٹیرین خواتین کو, ان کو یہ چاہیے کہ ادرک سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ استعمال اپنے کھانے کے اندر, ادرک جو ہے وہ زیادہ استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جتنا مطلب کہ گردے نہ خراب ہو جائیں تو یہ چیز جو ہے. اچھا یہ اقرب والی جو خواتین ہیں ان کا بھی مسئلہ یہی ہے, یہ رہتے ہیں نا اقرب بچھو جو ہے وہ شیل میں رہتا ہے, تو یہ جب باہر آتی ہیں اپنے مطلب ان کا ظاہر ہے اڑنا
پہننا ایک ڈفرینٹ وے سے ہوتا ہے, ان کو نظر جلدی لگتی ہے. اچھا پھر اگلا برج آ جاتا ہے کیپریکون. کیپریکون یعنی جدی. جدی والوں کے لیے جو ہے چمیلی اور اس کا جو آلمنڈ آئل ہے نا, روغن بادام جس کو کہتے ہیں, اس کو مکس کر کے یہ لگائیں اپنے سروں کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. لگانا رات کو ہے, رات کو لگانا, اور پڑھنے کے دن جو چل رہے ہیں اس کے اندر یہ تیل کسی نے کچھ نہیں لگانا نہیں ہے. پہلے تیار کریں, اس کے بعد اس کو جو ہے نا مطلب پہلے اپنی پڑھائی مکمل کریں, اس کے بعد پھر یہ اگلا پروسیس ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی دلو. ہاں, ان کو چاہیے کہ صنوبر کی جو خوشبو ہے, عطر بھی ملتا ہے, وہ بھی ہاتھوں پہ لگا کے بالوں پہ لگا سکتے ہیں. اگر صنوبر سپرس آئل اگر آپ لے سکتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. سوٹ کرتا کئی لوگوں کو, کرتا کئی لوگوں کو نہیں کرتا. وہ اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو وہ آپ کو آپ کی جو رکاوٹ ہے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دور کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے آپ کام لے رہے ہیں نا. ایسے ہی. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے وہی جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہوت والی خواتین جو ہیں, بچیاں پائسز جو ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی سراؤنڈنگ میں نا, اگر سردیوں کا موسم ہے جن ممالک میں, تو اورنجز ایٹ لیسٹ 3 یا 5 اورنجز اپنے پاس رکھیں, یا 3 یا 5 لیمو جو ہیں وہ لیمنیڈ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, یا سکنجوی بھی لیں. ہاں, لیمنیڈ وہی ہوتی ہے. تو آپ یا پھر جو ہے وہ لیمو سے ریلیٹڈ جو خوشبو ہے, سٹرس بولتے ہیں اس کو, آپ وہ یوز کر سکتی ہیں. اس کا عطر بھی مل جاتا ہے. اچھا, یہ لگانا یہ بھی بالوں میں ہی ہے؟ ہاں, لگانا یہ بھی بالوں میں ہی. اور اس کے بعد اگلے دن جب آپ اٹھیں تب اس کو دھو لینا ہے, پھر یہ پروسیس 14 دن کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر جو برج ہوت والی خواتین ہیں, اگر وہ صرف لیمن کا استعمال کرتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. کئی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جی معدہ قبول نہیں کرتا کہ ترشی جو ہے وہ کھائی جائے روز یا اس کو استعمال کیا جائے, تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ سرسوں کا تیل جو ہے اس پہ پڑھ کے دم کر کے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اچھا, اب ہاں, جن کو میں نے یہ بتایا نا کیا اس کو کہتے ہیں پینے کے لیے, جیسے سونف کا کہوا ہے یا ادرک ہے, اب انہوں نے کیا کرنا ہے, ظاہر ہے, یا پھر یہ جو میں نے برج ہوت والا بتایا, انہوں نے پڑھنا ہے نا جس وقت, تو جیسے اب سونف ہے جو انہوں نے پینی ہے, ٹھیک ہے, یہ سونف کے اوپر دم کریں گے. اچھا, 3 دن 5 دن یا 7 دن. اسی طرح ادرک جو ہے وہ اس پہ دم کریں گے. ادرک کا ہانڈی میں ڈال لی یا اس کا کعوہ پی لیا, چائے پی لی, ہاں, وہ آپ لیں 3 دن, وہ فریج میں 5 دن 7 دن آپ اس کو کاٹ لیں, کاٹ کے فریج میں رکھ دیں. ہاں, پڑھ لیا ہے, اس کے بعد فریج میں رکھ دیں, پھر نکالیں, چاہے اس کو فریز کر دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ لیمن والی جو بات ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اگر چاہیں تو سرسوں کا تیل استعمال کر سکتی ہیں. ان کے پاس 2 آپشن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں لیمو کا بھی یہی کام انہوں نے کرنا ہے. 3 دن 5 دن 7 دن پڑھیں, دم کریں اور فریج میں رکھ دیں. ٹھیک ہوگا ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست اور یہ بڑا ٹیکنیکل آپ نے نالج دیا آج. میرا نہیں خیال اس سے پہلے لوگوں کو یہ اتنا اچھا نالج ملا ہوگا, اور آئی ہوپ ناظرین میرے لیے تو فرسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب نے ویڈیو اس طرح کی بتائی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کے لیے نہیں بتائی, خواتین کے لیے بتائی ہے, مطلب کہ خواتین کے لیے بتائی ہے, ہمارے چینل کے لیے بتائی ہے, تو اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے بتائی ہے. تو باقی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ٹاپکس کرنے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کریں, اس کے بعد ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ یہ میں نے اتنے دن کیا. جیسے ڈاکٹر صاحب بتایا, کاپی پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں تاکہ تفصیل سے آپ اس کو لکھتے جائیں جو تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.